حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، بڑے عبادت گزار تھے، تلاوت قرآن کا بہت شوق رکھنے والے تھے، تلاوت قرآن کا بہت شوق رکھنے والے تھے۔ آپ کا معمول مبارک تھا کہ رات کو 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے۔ تو 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری کو یہ سعادت ملی کہ آپ ہی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغاں کیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، آج پوری روئے زمین سے چپے چپے سے ایمان والے جمع ہوتے نہیں ہوتے مسجد نبوی میں؟ چراغاں دیکھا ہے؟ روشنی دیکھیے کیسی کمال کی۔ تو سبحان اللہ، یہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغاں کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر سنیے، حضرت تمیم داری ایک بہت خوبصورت حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اتنے میں ایک اونٹ یعنی کیمل دوڑتا ہوا سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی سرکار اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب اپنا منہ کیا اور گویا کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ فریاد سننے والے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی فریاد سن کر فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تیرے لیے ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے دامن میں پناہ لے لیتا ہے، اللہ پاک اسے امن سے نوازتا ہے، اللہ پاک اسے امن سے نوازتا ہے۔ جو ہماری بارگاہ میں آ گیا وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ خوش نصیب ہے جو مدینے جاتے ہیں، جو خوش نصیب ہے جو، وہ بھی حضور کی بارگاہ ہے نا، حضور تشریف فرمائیں، کرم فرمائیں، قیامت تک آپ کا جسم اقدس وہی ہے، اور جو حاضر ہوتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، سعادت سمجھیں، کوشش کریں، رجوع کریں، توجہ کریں اس بات کی طرف کہ ہم بار بار حضور کے روضے پہ جائیں۔ کسی عاشق نے کیا لکھا ہے، میرا آج میں سمجھاں گا اس ویلے قسمت دی جس وقت میں چوماں گا، جس وقت میں چوماں گا سرکار دے ویڑے نو، جس وقت میں چوماں گا سرکار دے ویڑے نو۔ تو جب کبھی نامرادی نظر آئے نا، جب کبھی مشکل نظر آئے، جب کبھی بھنور نظر آئے، کبھی پھنس جائیں اور نکلنے کی امید ظاہر نہ ہو، نظر نہ آئے، تو کوشش کریں ہاتھ پاؤں مار کے مدینے چلے جائیں، مدینے پہنچ جائیں۔ یہ وہ کائنات میں وہ جگہ ہے جہاں کوئی بھی آنے والا نامراد نہیں رہتا۔ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے، پناہ مل جاتی ہے، اور جو حضور جس کو پناہ دے دے اس کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ یار جانور جسے جانور کہتے ہیں، ان کا یہ یقین ہے کہ اگر اس در پہ آ جائیں گے تو ہم مراد پا جائیں گے، ہم امن میں آ جائیں گے۔ تو انسان کا یہ ذہن کیوں نہیں بنتا؟ انسان کیوں نہیں حاضر ہوتا؟ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں دنیا داروں کے پاس،
ان کے پاس کہ جن کے پاس دل نہیں ہے. خدا کی قسم اس در سے رجوع کریں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. کائنات میں ایسے سخی ہیں کہ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اونٹ کی عقل مندی دیکھیں کہ بنا لینے کہاں آیا ہے؟ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں. پھر جو منہ قریب کر کے کہہ رہا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ حضور جانوروں کی بھی بولیاں جانتے ہیں. حضور جانوروں کی بھی بولیاں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. تو یقین کریں ابھی مدینہ منورہ حاضری ہوئی, سچی بات ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی ہندی ہے, کوئی انگلش ہے, کوئی بنگلہ دیشی ہے, کوئی جناب فلپائنی ہے, کوئی انڈونیشین ہے, کوئی ملیشین ہے, کوئی عربی ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے. ہر قسم کا انسان مدینے میں ہے اور ہر بندہ اپنی زبان میں فریاد کر رہا ہے. اللہ نے محبوب ایسا بنایا ہے کہ ایسا بنا دیا کہ سب کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, سب کی سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, پھر مرادیں بھی بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں. تو خیر ہم اونٹ کی بات کر رہے تھے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ فرمایا اس کے مالک اس کے سے ذبح کرنا چاہتے ہیں, یہ ان سے چھوٹ کر بھاگ آیا ہے اور تمہارے نبی سے پناہ چاہتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اونٹ کے مالک بھی وہاں پہنچ گئے. انہوں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو بے قصوں کے آقا مکی مدنی آقا یعنی جیسے اس کے مالک نے دیکھا نا اونٹ کو تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. اب دیکھیں کیسا مطلب کیسی امید ہے اس کو, کیسا یقین ہے حضور پر. حضور کے پیچھے چھپ گیا. اونٹ کے مالک حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے, 3 دن سے ہم اسے پکڑنے کی کوشش میں ہیں مگر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا. آج آپ کی بارگاہ میں ملا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہاری بہت بری شکایت کی ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ سالہ سال تمہاری خدمت کرتا رہا, اب جب کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اسے نہر کرنا چاہتے ہو. اونٹ کے مالک بولے یا رسول اللہ اونٹ سچ کہتا ہے. فرمایا کیا نیک خدمتگار کی یہی جزا ہوتی ہے؟ اللہ 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 اللہ. یہ ان کم نصیب لوگوں کو درس ہے کہ جو ساری زندگی کی نیکیاں ایک مرتبہ من کی بات نہ ہو تو ساری زندگی کی نیکیاں بلا دیتے ہیں, پانی پھیر دیتے ہیں. رشتہ داروں میں ہوتا نہیں ہوتا ایسے, عزیزوں میں ہوتا نہیں ہوتا ایسے. 1000 نیکیاں کریں ایک نیکی نہ ہو سکے تو ساری زندگی کا کیا روڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے.
تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کیا نیک خدمت گار کی یہی جزا ہوتی ہے؟ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے 100 درہم میں اونٹ کو خرید لیا اور اونٹ سے فرمایا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اللہ 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 اللہ، کیسا رحم ہے میرے آقا کے دل میں، میرے آقا کے دل میں کیسا رحم ہے۔ اور آج یقین کریں مسلمان ہے تو مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سمجھ لیں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا۔ اور حضور رحم دل کیوں نہ ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں جن بھی داخل ہیں، اس میں انسان بھی داخل ہیں، اس میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس میں چرند پرند حیوانات جمادات ہر چیز اس میں داخل ہے۔ اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سنیے پھر رحم والے آقا علیہ السلام ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی جانب سے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ شریعت میں رہ کر تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں، تمام مخلوق پر رحم اور شفقت کریں۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دو جہاں کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ، جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ۔ مزدوروں پر رحم کریں، مزدور اپنے آنر پر رحم کرے۔ آج پریشان ہے آنر مزدور سے کہ اس کو میرے پر رحم نہیں آتا، میں اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، پھر بھی بے ایمانی، پھر بھی چوری، پھر بھی کوئی نہ کوئی دغا۔ اور اسی طرح مزدور پریشان ہے کہ میں پورا بھرپور نیت سے مالک کا ساتھ دے رہا ہوں، لیکن مالک میری قدر نہیں کرتا، مالک پھر مجھے نچوڑتا ہے، پھر لوگ سیلریاں ٹائم پہ نہیں دیتے۔ یعنی دونوں طرف سے یہ فالٹ ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے دوست پر رحم کرے، بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ ہے، یعنی تمام مخلوق، انسان، جانور، مکھی، چونٹی وغیرہ سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ، سب کے لیے رحم دل ہو جاؤ۔ چونٹیاں مار دیتے ہیں، کیڑے مار دیتے ہیں، جو چیز پسند نہیں آتی مار دیتے ہیں، لوگ بندے مار دیتے ہیں، جو اچھا نہیں لگا مار دیا۔ تو نہیں بھائی، غور کریں اس بات پر، اور ہم نے تمام مخلوق پر رحم کرنا ہے۔ اللہ کرے ہم رحم کرنے والے بن جائیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ بکریوں کو آپ سے یوں سمجھے نسبت تھی، یعنی آپ نے بکریوں کو بھی نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو نوازا۔ بکری بڑا مبارک جانور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے رحم دل تھے کہ ایک مرتبہ آپ بکریوں کی خدمت سمجھے کر رہے تھے، جیسے بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک بکری ریوڑ سے بھاگی، دوڑتی گئی، آپ بھی اس کے پیچھے گئے کہ یہ کہیں کسی ہلاکت میں نہ پڑ جائے۔ وہ دوڑتی، وہ بھی دوڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی دوڑ رہے ہیں، پیچھا کرتے کرتے بالآخر وہ بکری ایک کانٹے دار جھاڑی میں پھنس گئی، جس میں کانٹے تھے، اس کے جسم میں کانٹے چھپ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کیسے رحم دل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے جیسا کہ ہوتا تو بکری کو مار مار کے ذبح حلال کر دیتا، ایسا ہی ہے نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ رو رہے ہیں، اور بکری کو کانٹوں سے نکالا ہے اور بکری کو اٹھایا ہے۔ بکری کو کیا کیا ہے؟ اٹھایا اور فرمایا ہے
کہ بکری تو نہ مجھے بھی تنگ کیا ہے، اپنے آپ کو بھی تنگ کیا، اور روتے جا رہے ہیں. یار اللہ کے نبی دیکھیں، جانوروں پر رحم کرتے ہیں اور ہم اولاد پر رحم نہیں کرتے. لوگ بچیوں کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، بچوں کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی بد اخلاقی کرتے ہیں. ہمارے جو گھروں میں مار دھاڑ ہے، یہ جو بد اخلاقی ہے، جو گالیاں ہیں، یہ جو عزت پامال کرنا جو ہم نے سیکھا ہوا ہے، یعنی آپ مجھے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، 100 اگر شادیاں ہوئی ہیں تو شاید 90 شادیاں اجڑ گئی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ سیکھا ہی گھر میں یہ ہے کہ عزت پامال کرنی ہے، الزام لگانے ہیں، رگڑے دینے ہیں. جو آنے والی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کسی کی اولاد ہے نا، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے نا. تمہارے گھر آئی، تم اسے عزت احترام پیار دو، وہ ایسی گھل مل جائے کہ تمہاری ہو جائے. تمہارے گھر آئی، تم نے ایسی بد اخلاقی کی کہ گھر ٹوٹ گئے. بڑی بڑی یقین کرے دل خراش، بڑے بڑے دل خراش واقعات سننے کو ملتے ہیں. تو خدارا رحم دلی کو اپنائیں اور بالکل جانور پر، چونٹی پر، انسان پر، ہر چیز پر رحم کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم اس آقا کے غلام ہیں جنہیں کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. ہم نے ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.